السلام علیکم. میں نعیم الدین نظامی, سینئر جرنلسٹ, اور میرا موضوع ہے آج کی جو فی الوقت کراچی میں جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے جو قانون منظور ہوا ہے کہ اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کراچی کے لیے کالا قانون ہے. اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ اس قانون سے کراچی اور سندھ کے علیحدگی کی جو ہے وہ بنیاد ڈالی جا رہی ہے. لیکن سوال میرا یہ ہے کہ آیا یہی جماعت اسلامی جو آج دھرنا دے رہی ہے دنوں سے اور شاہراہ فیصل کو بلاک کرنے کا انہوں نے آج جو پروگرام بنایا ہے, تو میرا سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے جو کراچی کے حالات رہے, جماعت اسلامی بہت پرانی جماعت ہے, اقتدار میں بھی رہی ہے, سینٹ میں بھی رہی ہے, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ عوام نے اس کو بالکل کرانے لگا دیا. یہ آج دوبارہ اپنے آپ کو زندہ کرنے کے لیے کراچی کی سیاست کر رہی ہے, لیکن کراچی سے کبھی انہوں نے وفاداری نہیں کی. اور 2005 میں بلدیاتی الیکشن میں جو ہے وہ اپنا نعمت اللہ صاحب نے, جماعت اسلامی نے کامیابی حاصل کی, وہ بھی اس بنیاد پر کہ ایم کیو ایم نے اس ٹائم پہ بائیکاٹ کیا تھا. لیکن اس کو لے کر بھی انہوں نے صرف خوبصورت سڑکیں بنا دی, نہ تو انہوں نے کوئی یونیورسٹی دی, نہ کوئی کالج دیا, نہ کوئی صنعتیں دی. اگر صنعتیں ہونے سے روزگار ہوگا تو عوام کو جو ہے مطمئن ہوں گے اور اس کو دوبارہ آگے لائیں گے. لیکن ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی صرف ایشو کو اٹھاتی ہے اور وہ ادھورے چھوڑ کے چلی جاتی ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ الیکٹرک کے حوالے سے انہوں نے دھرنا بھی دیا, ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی ڈالی, لیکن کیا الیکٹرک کا مسئلہ حل ہو گیا؟ دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کو بلیک میل کر اپنے کچھ مفادات حاصل کرنا چاہ رہی ہے, جیسے کہ الیکٹرک ایشوز کو اٹھا کر کوئی نہ کوئی مقصد انہوں نے حاصل کیا ہے. میں کھل کر نہیں کہنا چاہ رہا ہوں, لیکن ہمارے عوام بیوقوف نہیں ہے, سمجھدار ہے. اور جب سے یہ جو ہے وہ اپنا سوشل میڈیا آیا ہے, عوام میں بہت شعور آیا ہے. چاہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ جو رجسٹرڈ الیکٹرانکس چینل عام لوگوں کو جگہ نہیں دیتے, لیکن سوشل میڈیا سے وہ ہر چیز اپنا اظہار رائے دے دیتے ہیں. اس وقت میں بات کروں گا مہنگائی کے حوالے سے. موجودہ حکومت جب سے آئی ہے اس نے صرف اور صرف عوام کو مہنگائی کے تحفے دیے ہیں. وعدے بہت کیے گئے تھے اور بہت کچھ کیا گیا تھا, اور اس کے بعد جو ہے بتدریج مہنگائی کا تناسب 70 سال میں اتنا نہیں بڑھا. ہر دور حکومت میں مہنگائی ضرور ہوئی ہے, لیکن ان دور کے اندر کاروبار بھی رہے, روزگار بھی رہے. لیکن موجودہ حکومت نے نہ صرف لوگوں کو بے روزگار کیا اور بلکہ جو ہے وہ لوگوں کے اوپر مہنگائی کا بوجھ ڈال دیا. بنیادی سہولیات, بنیادی جو چیزیں ہیں جو انسان کو زندہ رہنے کے لیے ضرورت ہے, اور وہی چیز کے اوپر موجودہ حکومت اور اس کے حواریوں نے ڈاکہ ڈالا ہوا ہے, اور اس پہ ٹھیک ٹھاک کمیشن کھا جاتے ہیں. یہ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ 1 کلو چینی جس پہ 5 روپے بڑھے ہیں, لیکن یہ 5 روپے اربوں اور خربوں تک چلے جاتے ہیں. اور یہی چیز آپ یہ دیکھ لیں کہ آٹا ہو گیا, گھی ہو گیا, چینی ہو گیا. جب موجودہ حکومت جو ہے وہ نے حلف اٹھایا تھا, چینی گھی 140 روپے کلو تھا. السلام علیکم, خوش آمدید پاکستانی عوام. ہمارا جو سلسلہ تھا چینی کی مہنگائی سے رک گیا کہ چینی کے اوپر میں یہ کہہ رہا تھا کہ 5 روپے اگر بڑھتے ہیں تو یہ 5 روپے کی بات نہیں ہے, 5 روپے خربوں اور اربوں روپے میں چلے جاتے ہیں, یہ جو حکمرانوں کی جیبوں میں چلے جاتے ہیں. اسی طرح اگر ہم دیکھا جائے آٹا, گھی, تیل, گھی اور تیل جب موجودہ حکومت آئی تو 140 روپے کلو تھا. ان 3 سالوں میں آج گھی تیل 350 روپے کلو ہے. تو مہنگائی تو ہر دور میں بڑھتی آ رہی ہے جیسا کہ میں نے کہا, لیکن اس قدر مہنگائی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. اور عوام جو ہے نہ جانے کیسے گزارا کر رہی ہے. شاید اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی
گزارا کر رہا ہے، لیکن آج دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ موجودہ حکومت بالخصوص عمران خان کے دعوے جھوٹے کے جھوٹے رہ گئے۔ عمران خان نے یہ کہا تھا کہ یہ مہنگائی بڑھتی ہے تو حکمران چور ہوتا ہے، اور آج یہ اس نے ثابت کر دیا کہ مہنگائی کا طوفان لا کر کے عمران خان ان سب سے زیادہ چور ہے۔ ہمارا بیرونی قرضہ 3 گنا زیادہ بڑھ گیا ہے، اور موجودہ مہنگائی کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کے جیسے کہ ہمارے پرائم منسٹر نے بیان دیا کہ ہم دیوالیہ کی طرف ہے، ہمیں ورلڈ بینک کی طرف جانا ہے، اس کے بغیر ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں، اور ورلڈ بینک کی خواہشات کے مطابق پاکستانی عوام کو مہنگائی کا ٹیکہ لگایا جاتا ہے، جبکہ عوام کی عدم برداشت ہے۔ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے کہ سبسڈی کے نام پر یوٹیلیٹی سٹورز اور احساس پروگرام کے تحت یہ وہ چیزیں ہیں، یہ براہ راست مستحق اور غریب عوام کو نہیں مل رہی۔ اس پہ بھی پچھلے دور حکومت بے نظیر کارڈ کے حوالے سے مشہور ہوا تھا کہ بڑے بڑے منسٹروں کے گھروں کے اندر جو ہے نا بے نظیر کارڈ کی رقم آئی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں بھکاری نہ بنائے، ہمیں ہنرمند بنائے۔ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں 2 حکومتیں پی پی پی، 3 حکومتیں پی پی پی، 2 حکومت نواز شریف، ان تینوں کی حکومتیں آئی ہیں، لیکن ان لوگوں نے جو ہے وہ کوئی مثبت کام نہیں کی ہے۔ اب میرا جو آخری ٹاپک ہے گیس بحران، پورے ملک میں گیس کا بحران چل رہا ہے۔ دنیا بھر کے اندر کوئی بھی بحران آنے سے قبل اس کا سدباب کیا جاتا ہے، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ جب تک بحران بڑھے گا نہیں تو ان کے کمیشن نہیں بنیں گے۔ اس لیے ایل این جی سے ان کا جو معاہدہ تھا، وہ معاہدہ اگر وہ گرمیوں میں کر لیتے تو ہمیں سستی ایل این جی مل جاتی، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر ایل این جی سے معاہدہ نہیں کیا، اور آج ایل این جی ہمیں بہت مہنگی مل رہی ہے، اس لیے ہم کو کم تعداد میں خریدنا پڑ رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر کوئی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ایک یہ پری پلاننگ ہے کہ پاکستان کو جو ہے یکمال بنا دیا گیا ہے۔ عوام کو جو ہے وہ دوسرے جو اسلام کے نام پہ حاصل پاکستان کی عوام کو دین سے دور کرنے کے لیے ان کو بھوک کا طوفان دیا جا رہا ہے، تاکہ یہ دین سے دور ہو جائیں، اپنی روٹی روزی میں لگے رہیں۔ شکریہ۔ اجازت چاہتا ہوں، آپ کا میزبان نعیم الدین نظامی۔